الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أكثر ذكر هذه اللذات الموت. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الموت تحفة للمؤمنين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز و محترم حاضرین محفل، ابھی آپ حضرات نے حضرت علامہ مولانا مفتی محفل اشرف صاحب کی زبانی قرآن حدیث کی روشنی میں بہترین اصلاحی معلوماتی فلم مستقری سماعت فرمائی. اللہ جل شانہ سننے اور سنانے سے زیادہ آپ کو ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ شاعر نے کہا ہے کہ عمل سے بنتا ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ بندہ اپنی فطرت میں ناری یا نوری ہے. اگر جنت کی خواہش ہے، جنت میں جانے کا جذبہ ہے، تو پھر جنت تو جنتی والے عمل بھی کرنا ہوگا، محنت بھی کرنا ہوگا، زحمت بھی اٹھانا ہوگا، قرآن کے دامن کو بھی پکڑنا ہوگا، حضور کی سیرت کو بھی اختیار کرنا ہوگا. تو پھر جنت کوئی زیادہ دور نہیں. جنت ایسی ایمان والوں کے لیے بنایا گیا ہے، جنت ان خوش نصیبیوں کے لیے بنایا گیا ہے جو قرآن کے دامن کو پڑھنے، حضور کی سیرت کو اختیار کرے، اس کے لیے جنت بنایا گیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے، چاہے دنیا کی کامیابی ہو، چاہے آخرت کی کامیابی ہو، بغیر تکلیف کی، بغیر زحمت کی، بغیر مشقت کے ملنے والے نہیں. چاہے دنیا کی کامیابی ہو، دنیا میں آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، بڑے عہدے گورنر بننا چاہتے ہیں، تو بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر رات کو جاگی ہوئی محنت، بغیر آپ کبھی گورنر، کبھی ڈاکٹر، کبھی انجینئر بن ہی نہیں سکتا ہے. اگر ہم سمجھیں کہ ہم کھا لیں گے، پی لیں گے، بستر پکڑ لیں گے اور ہم ڈاکٹر بن جائیں گے، ہم انجینئر بن جائیں گے، ہم بڑے عہدے پہ چلے جائیں گے، یہ کیا ہے؟ ایک شیطانی خواب ہے، ایک شیطانی وسوسہ ہے جو آپ کے دل میں ہے. حقیقت سے کوئی مطلب نہیں ہے، حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو چاہے ابھی ہو، چاہے دنیا کی کامیابی ہو، کیا کرنا ہوگا؟ محنت کرنا پڑے گا، زحمت اٹھانا پڑے گا.
اور پھر اگر آپ نے محنت کر لیا تو دنیا کی بھی کامیابی ملے گی، دنیا کی بھی جس مقصد کے لیے کامیابی کر رہے، جس مقصد کے لیے مشقت اٹھا رہے ہو اس میں ضرور کامیابی ملے گی۔ اب اندازہ کیجئے کہ ایک غیر مسلم پنڈت اپنے لائن میں تو محنت کر رہا ہے، کھانا بھی چھوڑے ہوئے، پینا بھی چھوڑے ہوئے، گھر بھی چھوڑا ہوا ہے، ایک کپڑا پہنا وہ محنت کر رہے اپنے شیطانی لائن میں۔ جس لائن میں وہ محنت کرے اس لائن میں اس کو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے۔ جس لائن میں وہ کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، گھر چھوڑے ہوئے، بال بچوں چھوڑے ہوئے، کبھی روڈ پر کبھی اسٹیشن پر گھوم رہا ہے، اپنے لائن میں، اپنے شیطانی لائن میں محنت کر رہا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے، اس لائن میں اس کو کچھ نہ کچھ اپنے لائن میں مل ہی جاتا ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن، ایک خوش نصیب حضور کی امتی اگر اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق اختیار کرے، قرآن کے دامن کو پکڑ لے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کے احکام پر چلے اور حضور کی سیرت کو اختیار کرے، وہ کون بنے گا؟ خواجہ غریب نواز جیسے مقدس ہستی بنے گی، غوث پاک جیسے جلیل و قدر تو تمام اولیاء کا سردار بن کر کے رہے گا۔ اگر کیا کرے؟ قرآن کے دامن کو پکڑے، قرآن کے تلاوت کو کرے، قرآن کے احکام پر چلے، حضور کی سیرت کو اختیار کریں گے، وہ محروم رہے گا، وہ کبھی محروم رہے گا۔ اللہ جل شانہ دنیا میں اس کو یہ مقام عطا فرمائے گا کہ بڑے بڑے بادشاہ اس کے قدموں کو چومتا رہے گا، اس کی جوتیوں کو سیدھا کرتا رہے گا۔ یہ اللہ والے، آج تو زمانہ بدل گیا، اللہ والے بھی تو بدل گئے ماشاءاللہ، جنگلوں میں بیٹھے رہتے تھے۔ تاریخ پڑھی، ہمارے علماء جانتے ہیں کہ پہلے جو اللہ والے تھے، بزرگ تھے، وہ جنگلوں میں رہتے تھے، نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام۔ بڑے بڑے بادشاہ، اپنے وقت کے بڑے بڑے سلطان بادشاہ ان کے جنگلوں میں جاتے تھے، ان کی جتیوں کو سیدھا کرتے تھے، اسے دعا لیتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے۔ کیوں؟ نہ تو اس کے پاس دولت ہے، نہ اس کے پاس کوئی اقتدار ہے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کے احکام پر عمل کی، حضور کی سیرت کو اختیار کیا۔ اللہ جل شانہ نے دنیا میں بھی یہ مقام عطا فرمایا، اور کل انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہی اللہ والے کیا گنہگاروں کی شفاعت میں فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیں کہ بغیر محنت کے، بغیر زحمت کے، ابھی تو اگر تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا تو ہم لوگوں کا مزاج بدل جاتا ہے، سننے کے موڈ جو ہونا چاہیے وہ ہمارے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ تو میری شاید قرآن کی تلاوت کی وقت ٹائم تو ہے نہیں کہ آپ کو تفصیل سے بتایا جائے۔ اللہ جل شانہ اس آیات پاک میں موت کا بھی ذکر کیا ہے، اور موت کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ موت کا بھی ذکر کیا ہے، اور موت کے بعد کون کون منازل آنے والے ہیں جس سے آپ اور ہم غافل ہو چکے ہیں، اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب اپنے ماننے والوں سے کہہ دو، اپنی امت کو، امتیوں کو خبردار کر دو، ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم لوگ بھاگنا چاہتے ہو، جس موت سے تم لوگ نفرت کرنا چاہتے ہو، جس موت سے بچنے کے لیے تم لوگ ڈاکٹروں کا چکر لگاتے ہو، ماسک پہنتے ہو، صابن استعمال کرتے ہو، اور طرح طرح کی تدابیر اختیار کرتے ہو، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، ایک نہ ایک دن یہ موت تم لوگوں سے ملاقات کر کے رہے گا۔ چاہے کتنے ڈاکٹروں کا چکر لگائیے، کتنے طبیبوں کا چکر لگائیے، کتنے پرہیز اختیار کیجیے، لیکن جب موت کی گھڑی آ جائے گی تو چاہے پوری دنیا کا ڈاکٹر بھی جمع ہو جائے تو اس موت کو نہ ایک ثانیہ آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا، موت کا ذائقہ چکھنا ہی پڑے گا، موت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھا جائے کہ ہر انسان کی موت برابر نہیں ہوگی،
ہر انسان کا قبر برابر نہیں ہوگا، ہر انسان کا میدان محشر کا جو انداز وہ برابر نہیں ہوگا، ہر انسان کا قبر کے حالات مختلف ہوں گے، ہر انسان کا مرنے کا جو انداز وہ مختلف ہوگا، اور کیا ہوگا اسی زندگی پر قبر کا بھی دار و مدار ہوگا، میدان محشر کا بھی دار و مدار ہوگا، اور مرنے کا بھی جو انداز ہے حالات ہے اسی زندگی کے پر دار و مدار ہوگا۔ کیا مطلب یہ کہ جو ہم لوگ زندگی گزار ہے 6 سال 60 سال 70 سال کی، اگر آپ نے اس کو قرآن حدیث کے مطابق بسر کیے ہوں گے تو پھر کیا ہوگی، آپ کی روح کو اتنا آسانی کے ساتھ قبض کیا جائے گا کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی روح کو اتنا آسانی کے ساتھ قبض کر دیا جاتا ہے جیسے کہ کوئی بال آٹھی میں گر جاتا ہے تو بال نکالنے میں آٹھے سے تو کوئی تکلیف نہیں، کوئی دیر پٹ سے نکل جائے گا، دور سے نظر آئے گا۔ تو ایک مومن کی روح کو اتنا آسانی کے ساتھ قبض کیا جاتا ہے، اور ایک گناہگار کی روح کو اتنے سختی سے قبض کیا جاتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جیسے زندہ بکری ہو اور اس کی زندگی میں اس کے کان کو اگر ہاتھ سے اتار دیں گے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی، ایک گناہگار کی سیاکار کی روح کو اتنے سختی کے ساتھ قبض کیا جاتا ہے۔ اور پھر قبر میں تو سب کو جانا ہی ہے، قبر کا تو سب کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ آج تو اس قبر میں کوئی اترنے کے لیے تیار نہیں، قبر کی اندھیرا، قبر کی تنہائی، قبر کی عذاب۔ حضور فرماتے ہیں کہ مومن وہاں پر پہنچتا ہے تو قبر کے لیے اتنے کشادہ کر دیا جاتا ہے، اتنا کشادہ کر دیا جاتا ہے، جہاں تک اس کا نظر کام کرتا ہے وہاں تک قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اور قبر کیا بنا جاتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ قبر ایک مومن کے لیے جنت کے باغیچوں میں سے باغچہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ایک مومن کے لیے وہ قبر کیا بنتا ہے؟ وہ اندھیرے کی کوٹری، وہ تنہائی کی کوٹری جس میں نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ کوئی یہ ہے انتظام ہے، وہی قبر کیا بنے گا کہ مومن کے لیے جنت کے باغیچوں میں اس باغچہ بنتا ہے۔ اور وہی قبر گناہگار کے لیے کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول نے اس کو بھی ارشاد فرمایا کہ گناہگار کے لیے، سیاکار کے لیے، جس کو نماز سے دوری، نماز سے کوئی محبت نہیں، نماز میں تو اس کا دل ہی نہیں لگتا ہے۔ آج تو مسلمان کو تو ہر کام میں دل لگتا ہے، پارٹی میں دل لگتا ہے، دن بھر پارٹی میں گھومے گا پھرے گا، یہ آفس وہ آفس۔ غیبت میں تو اس کو دل لگتا ہے، جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس امام کا غیبت بھی کر رہا ہے، اس کی چغلخوری بھی کر رہا ہے، اس کو حسد کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے۔ تو آپ کے ایمان سے بتائے کہ جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کو غیبت بھی کر رہے ہیں، اس کو حسد کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہو، اس کو عینات کی نظر سے بھی دیکھتے ہو، آپ کی نماز اس کے پیچھے میں ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ امام کا مقام جانتے ہو؟ امام نہ رہے گا، یہ ہمارے علماء نہیں رہے گے، ہمارا اپنی جگہ کے عمل میں کمی ہوگی، لیکن یہ علماء نہ رہے تو آپ کو جنت و دوزخ کے بارے میں بتائے گا کون؟ نماز کا اہمیت بتائے گا کون؟ نماز پڑھائے گا کون؟ آپ کا مسجد کون آباد کرے گا؟ آپ کے بچیوں کو قرآن کا تعلیم کون دے گا؟ آپ کو کون بتائے گا کہ حلال و حرام بتائے گا کون؟ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کے علاقے میں تو ماشاءاللہ علماء کو اتنے کثرت ہے کہ بغیر بلائے ہوئے اسٹیج پر تشریف فرمائے، بغیر کسی نظرانی میں بھی اسٹیج پر تشریف فرمائے، تقریر بھی کر رہا ہے، ناشر بھی پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کو 10 روپے دینے میں بھی آپ لوگوں کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی، ہمت و جذبہ ہے۔ اللہ نے تو ان لوگوں کو برکت دی ہے کہ 10,000 8,000 میں کیا کر رہا ہے؟ اپنا بھی چمکتا ہے، پان بھی کر رہا ہے، ٹوپی بھی چمکتا ہے، مہمان کی بھی خدمت کر رہا ہے، بچے بھی پڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ دنیا میں جیسے چمکتے رہیں گے، اگر اس صبر پر، اس ضبط پر دنیا سے رسد ہو گئے تو کل بروز باشد میں بھی انشاءاللہ۔